یہ ایک مطلب ایک ایسا سینیریو تھا کہ جس میں مطلب وہ کوئی شوٹر تھا کہ جس کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ میں کہاں شوٹ کروں گا تو ایٹ دی اسپاٹ کیا ہو جائے گا. ایسا شوٹر تھا جس کو پتا تھا کہ میں کہاں گولی ماروں گا تو یہ بندہ مر جائے گا. جی بالکل، جس کے بچنے کے چانسز نہیں رہیں گے. مجھے جہاں تک سمجھ لگتی ہے کہ حق سچ کا ساتھ دینے اور سپورٹ کرنے والوں کا جو ہے نا، جو انگلینڈ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں کشمیری ہیں جو حق ساتھ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو حق سچ کا، عمران خان کا حقیقی آزادی میں ساتھ دے رہے ہیں ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور خوف پھیلایا جا رہا ہے، خاص کر برطانیہ میں جو 18 لاکھ لوگ ہیں اور 10 لاکھ کشمیری ہیں ان کو ڈرانے کے لیے کہ ان کو ووٹ کی جو ہے نا اہمیت جو ان کے پاس نہیں ہے ابھی تک ان کو نہ دی جائے. ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر جانے والے برطانیہ کے ٹاؤن روچڈیل سے تصرف محمود، جو کہ بڑے ایکٹیو تھے، جن کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والد بھی ہیں. انہیں ایئرپورٹ سے جب باہر نکلے تو پولیس کی وردی پہنے ہوئے 2 افراد نے گولی مار کر ان کی جان لے لی. پھر جب اسپتال لے جایا گیا تو وہاں وہ دم توڑ گئے. ایف آئی آر تو ہوئی ہوگی لیکن یہاں انصاف کیوں ملے گا، کیسے ملے گا، کس سے ملے گا؟ آج ان کی اہلیہ سے، ان کے بھائیوں سے بات کریں گے. اور لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند ماہ میں 1 درجن سے زائد کشمیریوں کو مار دیا گیا، جن میں سے کسی کو بھی انصاف نہیں ملا. اور آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا کشمیریوں کو برطانیہ سے یا کسی بھی جگہ سے پاکستان سفر کرنے کے لیے یا اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے کشمیر جانے کے لیے 2 ریٹائرڈ فوجی آفیسر جو ہیں وہ بطور گارڈ ساتھ رکھنے چاہیے؟ اور یہ کیسے بچیں گے؟ ایک دردناک کہانی ہے. بہت غلط ہوا، ہر انسانی جان قیمتی ہے، لیکن تصرف محمود جو کہ برٹش نیشنل تھے ان کو کون اور کیسے انصاف دلائے گا؟ آج ان کی اہلیہ سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھابھی، ہم لوگ بہت افسردہ بھی ہیں، آپ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو آپ برطانیہ میں تھی جب آپ کے خاوند تصرف محمود پاکستان گئے؟ تو جی بالکل، میں روشل میں تھی جب وہ پاکستان آئے ہیں. وہ اپنے پیرنٹس کو سرپرائز دینے کے لیے آئے تھے 3 ویکس کے لیے. اچھا، اپنے پیرنٹس کو راولپنڈی سرپرائز دینے کے لیے جا رہے تھے بنا بتائے کہ وہ مجھے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے؟ جی بالکل، انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ پہلے وہ راولپنڈی رکیں گے 1-2 گھنٹے کے لیے اور پھر وہاں سے وہ ڈڈیال آئیں گے اور اپنے پیرنٹس کو سرپرائز دیں گے. اچانک تھے کہ اوبویسلی پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس تو خوش ہوتے ہیں، ان کو وہ سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن وہ خوشخبری دینے کے بجائے تو وہ خود خبر بن کے دنیا سے چلے گئے. یہ شوکنگ نیوز ہی تھی. تو یقین کرنا بہت مشکل تھا. ابھی بھی یقین میں نے تو دیکھا بھی نہیں. میرے لیے تو ابھی بھی میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کو تو پتا بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. یعنی کہ آپ کے بچوں کو اپنے باپ کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا اور کیسے دنیا سے چلے گئے. اور آپ ان کی وفات کے کتنے دنوں بعد پاکستان گئے انگلینڈ سے؟ ہم تقریباً ہمیں 1.5 دن تو لگ گیا تھا جاتے ہوئے، کیونکہ ہمیں ٹکٹس نہیں مل رہے تھے آنے کے لیے. صحیح. تو ڈاکٹرس نے بول دیا تھا کہ آپ تدفین کرتے ہیں کیونکہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہے. تو جس والد کو ان کا بیٹا تصرف محمود سرپرائز دینے جا رہا تھا، تو اس باپ نے جب بیٹے کی میت دیکھی تو کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا؟ یہ تو ایک اوبویس نیچرل چیز ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے ایسے، وہ بھی بزرگ اور جو خود بیمار ہوں اور جو احساس میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ ان کے بچے پردیسوں میں پیسے کما رہے ہیں، رول رہے ہیں. تو بابی آپ کی تھوڑی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے جب آتے ہیں پاکستان اور ان کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوتا. اور پاکستان جس جہاں آپ کے خاوند کو مار دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا، آپ اس کے باوجود بچوں کو اور خود کو لے کے وہاں چلی گئیں. میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں اس وقت تک یقین کی حالت میں نہیں تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے یا جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کی وہ ایک سچ تھا. سچ تھا. آپ کی اردو سن کے مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کشمیر میں ہی پیدا ہوئی ہیں اور بعد میں انگلینڈ آئی ان سے شادی کر کے، ایسا ہی ہے؟
جی میں راولپنڈی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں شادی ہو کے پہلے یہاں آئی تھی آزاد کشمیر میں، پھر یہاں آزاد کشمیر سے میں انگلینڈ گئی تھی۔ وہ تصرف محمود کشمیری تھے، آپ راولپنڈی سے تھیں، تو آپ کی شادی خوشی سے اور مرضی سے ہوئی، اور کتنا عرصہ پہلے ہوئی؟ ہماری شادی کو 14 سال تھا، 13 سال مکمل ہو گئے تھے، تو 14 سال شروع ہوا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو بابی جو برٹش پاسپورٹ پہ وہ گئے تھے، پاکستانی نادرا کارڈ پہ نہیں گئے، اور اس کی وجہ سے کیا آپ برطانیہ کے اندر، ہم نے دیکھا لوکل نیوز پیپر نے، روچڈل نے، باقی نے خبریں چلائی ہیں، تو برٹش ہائی کمیشن میں جا کے برٹش گورنمنٹ کو انوالو کر کے کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ کسی کو وکیل ہائر کیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، تو کیسے انصاف لیں گی، کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تک تو ہم لوگ کو ہوش آواز میں نہیں ہے، ہمارے ذہن معروف ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہم لوگ کہ ہوا کیا ہے۔ یہ سب باتیں تو بہت دیر کی ہیں، میں ابھی تک اپنے بچوں کو نہیں سمجھا پا رہی، ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس کہ ان کے بابا کہاں ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ویڈیو کال کرو، بابا سے بات کراؤ، کال کرو، بابا سے بات کراؤ۔ میرے پاس تو ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ میرا بیٹا 6 سال کا ہے اور بیٹی 9 سال کی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جب برطانیہ میں تھے تو ٹیکسی کرتے تھے؟ یہ ایک اسٹرگلنگ بندہ تھا، اور اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی کسی سے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کچھ بھی نہیں تھا۔ صاف کو سچا اور خوش اخلاق بندہ، نہ کبھی کسی سے کوئی لڑائی ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، ہر انسان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، سب سے اچھے تعلقات تھے۔ تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے، پوسٹیں لگاتے تھے، کوئی پولیٹیکل اینگل لوگ دینا چاہتے ہیں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ دیکھیں، ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اگر ایک بندہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، اس کا حق ہے یہ۔ لیکن پاکستان کے اندر تو حق نہیں دیتے۔ لیکن کیا آپ اس بات کو ہضم کر پائی کہ پولیس کی وردی میں لوگ آئے اور گولی مار کے آپ کے خامند کو مار دیا؟ یہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں، وہ ایک سوشل ایکٹیو پرسن تھے، وہ ایکٹیوسٹ تھے، وہ پی ٹی آئی کے کارکن تو نہیں تھے، لیکن وہ پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتے تھے، اور جہاں انہیں موقع ملتا تھا وہ ان کی اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے تھے، جو ہر انسان کا حق ہے۔ تو آپ کے سنا سگے بھائی، چھوٹے یا بڑے بھائی، گاڑی چلا رہے تھے جب آپ کے خامد کو مارا 2 پولیس کی وردی میں آئے ہوئے انسانوں نے؟ جی، میرے ماموں کے بیٹے گاڑی چلا رہے تھے، تو میرا بھائی تھا اور اس کی چھوٹی بیٹی تھی 7 سال کی، وہ بھی ساتھ تھی پیچھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں گولی ماری اس بچی، 7 سال کی بچی کے سامنے، اور آپ کے کزن بھائی کے سامنے آپ کے خامد کو، اور کیا چھین کے لے کے گئے؟ پولیس کی وردی میں اوبویسلی آپ کو کوئی بھی سامنے نظر آتا ہے، تو ان لوگوں کے پاس پیپر سارے کمپلیٹ تھے، گاڑی ٹھیک تھی، سب کچھ تھا، ان کے پاس لائسنس تھے، گاڑی کے پیپر تھے، تو انہوں نے گاڑی روک دی کہ پولیس والے چیک کر رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس پیپرس ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے پیپرس مانگے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے جو ہے، جو میرا کزن گاڑی چلا رہا تھا، اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا، اس کو آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اس کو واپس دے دیا۔ پھر ڈرائیور سیٹ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ میرے ہسبینڈ تھے، ان کے پاس آئے، ان سے آئی ڈی کارڈ مانگا، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، میں تو ابھی باہر سے آیا ہوں، میں ویزا لے کر آیا ہوں۔ اور ویزا کا جو پیپر تھا وہ انہوں نے دیکھا، اور پھر جو ہے اس کو دیکھتے ہی بس، مجھے اتنی ڈیٹیل میں کچھ زیادہ اتنا خاص پتہ بھی نہیں ابھی، جو مطلب جو میں سب سے سن رہی ہوں، جو میں نے دیکھا میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ اور وہ مطلب ایگزیکٹ وہ کچھ بھی چھین کر لے کر نہیں گئے؟ نہیں، ان کے موبائل چھین کر لے کر گئے ہیں، ان کے لیپ ٹاپ چھین کر گئے ہیں، اور جو ایک بیک پیک ہوتا ہے اس میں ان کے 2 لیپ ٹاپ تھے، کیونکہ وہ آن لائن کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی چور جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے بھی وہ غریب ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے ظالم ہوتا ہے، لیکن وہ جب چیزیں لے جائے، کوئی آگے سے ریئیکشن نہ دکھائے تو وہ گولی تو نہیں مارتے نا، وہ تو چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایک مطلب ایک ایسا سینیریو تھا کہ جس میں مطلب وہ کوئی شوٹر تھا کہ جس کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ میں کہاں شوٹ کروں گا تو ایٹ دی اسپاٹ کیا ہو جائے گا۔ ایسا شوٹر تھا جس کو پتا تھا کہ میں کہاں گولی ماروں گا تو یہ بندہ مر جائے گا۔
جی بالکل، جس کے بچنے کے چانسز نہیں رہیں گے، اتنے ظالم طریقے سے ان کو شوٹ کیا گیا ہے. اور وہ تھا بھی پولیس کی وردی میں مارنے والا. جی جی بالکل، پنجاب پولیس، آئی تھنک پنجاب پولیس کی وردی میں تھے. بھابھی آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ میں گریجویٹ ہوں اور پروفیشنلی میں ٹیچر ہوں. بریلینٹ. پچھلے چند ماہ میں درجن سے زائد کشمیریوں کو مار دیا گیا اسی پنڈی اور اسلام آباد کے علاقے میں. یہ اسی وار کا حصہ تو نہیں بنے جس میں کشمیریوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مارتے ہیں، یہ بولتے بھی نہیں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جب کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا. مجھے جہاں تک سمجھ لگتی ہے کہ حق سچ کا ساتھ دینے اور سپورٹ کرنے والوں کا جو ہے نا، جو انگلینڈ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، جو حق سچ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو حق سچ کا، عمران خان کا حقیقی آزادی میں ساتھ دے رہے ہیں ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور خوف پھیلایا جا رہا ہے، خاص کر برطانیہ میں جو 18 لاکھ لوگ ہیں اور 10 لاکھ کشمیری ہیں ان کو ڈرانے کے لیے کہ ان کو ووٹ کی جو ہے نا اہمیت جو ان کے پاس نہیں ہے ابھی تک، ان کو نہ دی جائے. ٹھیک ہو گیا. کاسٹ نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں اور قانونی چارہ جو وہاں پہ انصاف اللہ کرے آپ کو مل جائے، لیکن آخرت میں تو انصاف مل ہی جائے گا. تو میں جو ان کے بھائی ہیں تصرف محمود کے، ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو. ہیلو افراز، آپ کے بڑے بھائی تھے تصرف حسین محمود؟ نہیں، میں افتخار بول رہا ہوں، افتخار کا بڑا بھائی. اچھا، تو افتخار صاحب آپ سے بڑے تھے تصرف حسین محمود؟ سوری جی، ہم مجھ سے بڑے تھے. وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی یو کے میں ہوتا ہوں ابھی. اچھا، آپ بھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں. تو آپ کب گئے پاکستان؟ میں سوموار والے دن جب یہ واقعہ ہوا اس دن وہاں سے ہم چلے، تو دوسرے دن کیونکہ منگل کے دن ہم وہاں پہنچے نا، کیونکہ فلائٹ تو ایک ہی دن واپس سے نہیں آتی نا، نیکسٹ ڈے ہم پہنچے. ٹھیک ہے. تو والد صاحب سے جب ملے تو ان کی کیا حالت ہے اپنے بیٹے کی اس طرح کی موت کی خبر سن کے؟ ان کی تو حالت بہت خراب ہے کہ بیان ہی نہیں کر سکتے. ان سے چلا بھی نہیں جا رہا. ہم پکڑ کر ان کو چلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بہت مشکل حالات میں ہیں. ان کی تو حالت دیکھ کر بڑی مشکل سے ہم بھی سفر کیے ہوئے. افتخار بھائی، تو کوئی ایف آئی آر ہوئی اور کوئی کاروائی ہوئی، کوئی احتجاج ہوا، کچھ ہوگا؟ ابھی ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے جو تھوڑی بہت کوئی ہم نے معلومات لینے کی کوشش کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 50% کے قریب ہیں. بس ابھی آگے خاص پتہ نہیں ہے، کیونکہ احتجاج تو یہی سوشل میڈیا اور نیوز پہ ہی ہو رہا ہے. دوسرا آج کل کو پریس کلب میرپور میں بھی اس کی مذمت ہوئی ہے، مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے، اور گڈیال میں بھی ہوئی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی پریس کلب کے باہر بھی پروٹیسٹ کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہوگا، صحافی برادری کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، صحافی تو احتجاج کریں گے، لیکن جس ایریے میں گولیاں ماری، پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، بھابھی کے بقول بڑے پروفیشنل تھے، ایسی جگہ پہ گولی ماری جہاں سے انسان بچ نہیں سکتا تھا. وہاں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، کچھ کیمرے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے اور کیوں مارا ہوگا آپ کے بھائی کو؟ دیکھیں کہ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی بات کریں تو ایئرپورٹ سے جب آئیں تو آگے اس روڈ پہ سارے ہی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور آرمی کی چیک پوسٹ ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی بیزی ایریا، سی سی ٹی وی تو وہاں لازمی ہوں گے. لگتا تو یہ ٹارگٹ کیا گیا ان کو. اس کا تو ایگزیکٹ معلوم نہیں کہ ریزن کیا ہے، پر ایگزیکٹلی پروفیشنلی تو ٹارگٹ کیا گیا. آپ کی کسی کے کوئی ساتھ کوئی دشمنی، کوئی ناچاکی؟ نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے، نہ کسی کا ہم نے کچھ دینا، نہ کسی سے کچھ لینا. تو اگر کوئی چور ہوتا تو وہ آپ جو آپ کے بھائی کے برادر ان لو لگتے ہیں، سالے یا کزن جو بھی جو ڈرائیو کر رہے تھے، ان سے بھی تو کچھ چھینتے، ان کو بھی تو مارتے، صرف انہی ہی کو کیوں مارا گیا؟ ہاں، ظاہر ان سے بھی اگر ڈکیتی کی کوشش ہوتی تو اب دیکھیں نا، ان کے سب سے پہلے تو وہ موبائل فون چھینتے ہیں کہ کہیں بندہ کال نہ کر کے پولیس کو فون کرے.
وہ چیزیں تو ہوئی نہیں ہے. صرف انہوں نے اس کا بھائی صاحب میرے بھائی کے جو ویزا تھا وہی انہوں نے میرے فوٹو کاپی یا ویزے کی جو بھی تھی وہی انہوں نے دیکھی اور بس شوٹ کر دیا, اور جو موبائل فون تھا اور لیپ ٹاپ کا بیگ تھا وہ چھین کر وہ فرار چلے گئے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہم اپنا حصہ ڈالیں کہ آپ کی آواز بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے. آمین. ضرور انشاءاللہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہائی لائٹ ہوگی وہاں پہ تو برٹش گورنمنٹ ابھی انوالو ہوگی نا ایمبیسی میں ایسے اقرار. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم. ابھی دیتا ہوں, میں ابھی واپس افراز کو دیتا ہوں. جی ٹھیک. وعلیکم السلام. افراز بھائی میں آپ سے نا اگلے ایپیسوڈ جو دوسرا کروں گا اس میں آپ سے میں مزید بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بڑی مہربانی. ناظرین, یہ قصہ آپ نے دیکھا. 1 درجن سے زائد کشمیریوں کو پچھلے چند مہینے میں یہ لوگ مار چکے ہیں. ان کو انصاف بھی نہیں ملتا, اور اس بار بھی بقول اس مرنے والے کی اہلیہ کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور بڑے پروفیشنل تھے اور حق سچ کی آواز اٹھانے کے اوپر ان کو مارا گیا. اب اس ایریے میں CCTV فوٹیج بھی وہاں سے لی جا سکتی ہے, FIR ہو گیا, لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی گناہ ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ انصاف چھین کے بھی لینا چاہیں تو بڑا بمشکل ہوتا ہے. مگر یہ مارنے والے کیوں کسی کو مارتے ہیں اور خاص کر کشمیریوں کو کیوں مار رہے ہیں, یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور یہ کشمیری جو ہیں یہ بھی اپنے حق کے لیے کسی کے مرنے کے اوپر, جان لینے کے اوپر نہیں بولیں گے. آپ کا حال بلوچوں سے بھی برا کر دیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اس ایشو کے اوپر ہم مزید بھی بات چیت کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون ہے جو ان کو مارتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.